آیت نمبر 22 اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ حبطہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ حبطہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے جب کوئی جانور بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، لیکن نہ تو وہ کھانا اس کو ہضم ہو رہا ہے، نہ وہ اس کے جسم سے باہر نکل پا رہا ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے قبض کا ہو جانا، اور پھر وہ کھانا جو ہے وہ آپ کے اندر ایک گندگی بن جاتا ہے، اس کو بھی حبطہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ خون جو کہ انسان کے جسم میں زخم کے اندر پی بن جاتا ہے، تو گویا کہ اس خون کو بھی جسم قبول نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ بھی گویا کہ ایک گند اور ایک پی بن جاتا ہے۔ تو یہ مثال جو یہاں پہ ان اعمال کے ساتھ دی گئی ہے کہ وہ اعمال جو کہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتے ہیں، یا جن اعمال کے ساتھ ایسے بڑے گناہ شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال بھی کیا ہو جائیں گے، وہی اعمال ان کے لیے ایک گندگی بن جائیں گے۔ اور ایون یہ کہ اگر قبض زیادہ ہو جائے تو انسان کی موت کا سبب بھی بنتا ہے، اس کے پیٹ کے پھٹ جانے کا سبب بھی بنتا ہے، تو گویا کہ ایسے اعمال ہی انسان کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ دنیا کا پہلے ذکر کیا گیا کہ ان اعمال کا نقصان جو ہے پہلے دنیا میں دیکھنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد آخرت کی بات کی گئی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو انسان کے لیے حشر کے میدان میں اللہ کے رحم کے سوا، اور پھر نبی علیہ السلام کی اور انسان کی بہت سارے اعمال کی شفاعت جو ہے اس کے لیے بہت بڑی مدد کا سبب بنتی ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نبیوں کو تو یہ ویسے ہی قتل کر دیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے کوئی نہیں، اور رہے جو اعمال تو وہ بھی حبط ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ ان کے لیے اس حشر کے میدان میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ مددگار ثابت نہیں ہوگی۔